بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی امتی کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کی کیا قدر ہوتی ہے؟ آج سے تقریباً 850 سال پہلے تاریخ اسلام کا ایک ایسا لرزہ خیز اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہرے داروں کو خود منتخب فرماتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو راتوں کو اٹھ کر روتا تھا اور جس کی زبان پر ہر وقت درود پاک جاری رہتا تھا۔ اس بادشاہ کو نور الدین زنگی کہا جاتا تھا۔ اس دور میں ایک ایسی سازش جو زمین کے نیچے چھپ کر رچی جا رہی تھی، اسے درود و سلام کی برکت نے کیسے بے نقاب کیا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس تاریخی معجزے کے ایک ایک لمحے سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا۔ سن 557 ہجری کی ایک خاموش رات تھی۔ شام کا شہر دمشق سو رہا تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح درود پاک پڑھتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اچانک ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو چہروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چہرے جو دکھنے میں بہت ہی عبادت گزار لگ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلطان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نور الدین، مجھے ان دو شخصوں سے بچاؤ، یہ مجھے ایذا دے رہے ہیں۔ سلطان کی آنکھ کھلی تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا اور مصلے پر گر کر رونے لگے۔ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے جیتے جی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ انہوں نے دوبارہ درود پاک پڑھا اور سو گئے، لیکن وہی خواب، وہی چہرے اور وہی آواز دوبارہ آئی۔ جب تیسری بار یہی ہوا تو سلطان تڑپ اٹھے۔ سلطان نے اپنے وفادار وزیر جمال الدین کو فوراً طلب کیا۔ وزیر نے دیکھا کہ سلطان کا چہرہ زرد ہے اور آنکھیں سرخ ہیں۔ سلطان نے کہا، جمال الدین، اب دمشق میں ٹھہرنا مجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ میں نے خواب میں وہ دیکھا ہے جو میری روح کو تڑپا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور میں یہاں محل میں بیٹھا ہوں۔ وزیر جمال الدین نے عرض کی، عالی جاہ، آپ پرسکون ہو جائیں، یہ شیطانی خواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک نہیں لے سکتا۔ آپ ابھی مدینہ منورہ روانہ ہوں، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بات کو راز رکھا جائے۔ انہوں نے 20 بہترین گھڑ سوار لیے، بہت سارا سونا اور چاندی لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ایسی تیزی سے روانہ ہوئے کہ گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ راستے بھر روتے جاتے اور درود پاک پڑھتے جاتے۔ سلطان جب مدینہ منورہ پہنچے تو کسی کو اپنی آمد کی وجہ نہ بتائی۔ انہوں نے پہلے تو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور زار و قطع روئے۔ پھر انہوں نے گورنر مدینہ سے کہا، میں شہر کے ہر خاص و عام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہر کوئی میرے ہاتھ سے ہدیہ وصول کرے۔ یاد رکھنا، کوئی ایک بھی دعوت سے رہ نہ جائے۔ لہٰذا دعوت شروع ہوئی۔ ہزاروں لوگ آئے۔ سلطان ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتے۔ ان کی نظریں خواب والے ان دو چہروں کو تلاش کر رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے۔ جو تحائف و سونا بانٹ رہے تھے وہ ختم ہونے کو آیا، لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے۔ سلطان نے گورنر سے سوال کیا، کیا شہر میں اب بھی کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ گورنر نے عرض کیا، عالی جاہ، تمام لوگ آ چکے ہیں، سوائے ان دو مسافروں کے جو بہت ہی عبادت گزار ہیں۔
وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں، بس سارا دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، سارا دن جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ وہ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ یہ سن کر سلطان فوراً سے بول اٹھے، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ جب سلطان کے آدمی ان دو فرنگیوں کے پاس آئے تو یہ مصلے پر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ سلطان کے آدمیوں نے کہا کہ سلطان نے کھانے کی دعوت کی ہے، تم لوگ بھی آ کے اس میں شریک ہو۔ تو انہوں نے کہا، بھائی ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نہیں چاہتے کہ ایک پل بھی ہم مصلے پر سے اٹھیں۔ تو سلطان کے آدمیوں نے کہا، سلطان نے ہمیں خاص تم دونوں کو بلانے کو بھیجا ہے، کیونکہ سارا مدینہ سلطان کی اس دعوت میں شریک ہوا ہے، ماں سوائے تم دونوں بھائیوں کے۔ جب سلطان کے آدمیوں نے بہت اصرار کیا تب یہ دونوں اٹھے اور دعوت کھانے ان آدمیوں کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو سلطان انہیں پہچان لیتے ہیں کہ یہی تو تھے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ دکھنے میں تو بہت ہی عبادت گزار لگتے ہیں۔ سلطان نے دل میں کہا کہ مجھے ان کے گھر جانا چاہیے، اور جب یہ لوگ کھانے میں مصروف ہوئے تو سلطان چپکے سے ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ کمرہ ایسا تھا جو کہ ایک عبادت گزار انسان کا ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا کچھ نہ تھا جسے دیکھ کر سلطان کو شک پڑتا، بس ضرورت کی چیزیں اور ایک جگہ مصلی بچھایا ہوا تھا۔ سلطان چلتے چلتے اس مصلی پر جا کھڑا ہوا، مگر وہاں پیر رکھتے ہی سلطان کو احساس ہوا جیسے اس کے قدم ڈگمگائے ہوں، کوئی چیز ہے جو ہل رہی ہے۔ سلطان بہت حیران ہوئے، پر جب مصلی کو ہٹایا تو دنگ رہ گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سل ہے۔ جیسے ہی اس سل کو ہٹایا گیا سلطان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہیں وہاں بہت بڑی سرنگ کا دہانہ ملا۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سرنگ کھودی گئی ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تک جا رہی ہے۔ سلطان نے فوراً ان دو ملعونوں کو بلایا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی تو ان دو فرنگیوں سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں مدینے میں کیوں آئے ہو، ورنہ اس آگ میں پھینک دوں گا۔ تب انہوں نے بتایا، ہم اندلس جو موجودہ اسپین ہے وہاں سے آئے ہیں، تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر چرانے۔ اسی لیے ہم یہ سرنگ کئی مہینوں سے کھود رہے تھے اور مٹی جنت البقیع میں جا کر پھینک دیتے تھے۔ اگر آج آپ نہ آتے تو ہم سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اطہر تک پوری کر لیتے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کو اسی آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد سلطان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد زمین میں گہری خندق کھود کر اسے بگلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ قیامت تک کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ روضہ اطہر کے چاروں طرف زیر زمین ایک سیسا پلائی دیوار بنوائی تاکہ آئندہ کوئی دشمن ایسی کبھی حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان ان سب کاموں سے فارغ ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالی پکڑ کر بہت روئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس غلاموں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ نے اس کام کے لیے مجھ ادنا ناچیز کا انتخاب کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، نور الدین کو اتنا قابل سمجھا کہ اپنے روضے کی حفاظت کا کام آپ نے مجھ سے لیا۔ شکر گزاری کی اس گریہزاری کے بعد سلطان واپس دمشق چلے گئے۔ ناظرین ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ کو خواب میں پکارا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ آج بھی اگر ہم
درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو ہمارے بگڑے ہوئے کام بن سکتے ہیں اور ہمیں بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی واقعہ پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔